مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالج کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کی ذیل میں آج ہماری 19ویں ویڈیو ہے جو با اور مرکب ہا پر مشتمل ہے، یعنی با اور بہت ساری ہائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ با اپنی شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ با جب میم اور ہا کے ساتھ مل جائے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے، اور با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ نون اور یا بھی ہے اگر یہاں پہ شروع میں اس کے ساتھ مل جائے۔ تو با سب سے پہلے ہم بالغ دیتے ہیں، تو یہ سطر اول سے لے کر نشست کی لکیر تک یہاں پر یہ ساری جتنی بھی ہا ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ با بنانی ہے، پھر اس کے بعد یہ بنانی ہے، تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ پہلا حصہ جو ہے با کا، ہم اس کے لیے سوا ایک اس طرح ناپ بنا دیتے ہیں اور اس کی سیدھ میں لکیر لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہم قلم کو بالکل ترچھا رکھیں گے اور ترچھا رکھ کے ڈائریکٹ اس طرح نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ لکیر نہ سیدھی ہے اور نہ گول ہے، بلکہ گولائی مائل ہے، اور سیدھی بھی نہیں ہے، بس اس طرح اس کو ہم نے بنا دیا۔ اس کو ہم تھوڑا سا کٹا ہوا بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھ، جو ہی یہ لائن تک پہنچا ہے سطر اول تک، تو یہ بس سانس لے لے گی اور یہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے اس کی پیمائش اگر کر لے تو پورا ایک قط یہاں سے اس کی پیمائش بن جائے گی۔ یہ جو ہے تقریباً 1 سے 1/4 ہے، اور یہ جو پیمائش ہے یہ 1 قط ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہم اس طرح بنا دیتے ہیں کہ یہاں سے 1 قط اوپر اور 1.5 قط، یعنی ایک اور نصف، یعنی 1.5 قط یہاں سے اس کو ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک لکیر اور اسی لکیر پہ وسط میں محراب بنا دیتے گول، اور اسی پہ ہم اس طرح ایک اور چوتھائی قط کے برابر اس طرح ایک نشان لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اور یہ اس طرح بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے اگر انداز لگا لے تو یہ بھی سوا قط یہ بن جائے گا۔ بعض لوگ اس کو پورا قط بنا دیتے ہیں، یہاں پہ چلو سوا قط بنا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا ہم اس طرح بنا دیتے ہیں کہ تقریباً اس لکیر سے، یعنی سطر ثانی سے تقریباً اس طرح ایک لگا دیتے ہیں اور فوراً اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم گول نہیں بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ جو سطر ہے، یہ جو لکیر ہم نے بنائی ہے، البتہ اس کے ساتھ ہم دوسری لکیر جب بنا دیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہم گول بنا دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کی تقریباً نصف قط کے برابر ہی ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے تقریباً نصف قط کے برابر اس کے ساتھ اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیچے لے کے آتے ہیں اس سطر سے نیچے، اور یہ تھوڑا سا یہ لکیر تھوڑی سی موٹی بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی پیمائش اگر ہم کر لیں تو یہاں سے یہ تقریباً 1.5 قط، اور درمیان میں یہ جو شکل بنے گی کدو کے تخم کی مانند ہوگی، تخم کدو۔ اب تخم کدو مکمل نہیں ہے، اس کو مکمل اس طرح کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم بند کر دیتے ہیں سیدھے قط کے ساتھ، اور اس کو آہستہ آہستہ، تو 1.5 قط لمبائی کے اعتبار سے اور نصف قط
یہ موٹائی کے اعتبار سے یہ پہلی جو چشم ہے، پہلی جو آنکھ ہے، ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آنکھ ہم اس طرح بنا دیں گے کہ ایک قط کے برابر یہاں پر ٹک لگا دیتے ہیں اور اس طرح ترچا قلم رکھ دیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آکے نصف سے نہیں بلکہ چوتھائی قط کے برابر یہاں پہ ہم خط لگا دیتے ہیں اور اسی سے ایک اس طرح لکیر نکال دیتے ہیں اور جو ہی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو پر یہاں پہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سیب کی آخری شکل ہوتی ہے، سرا ہوتا ہے جہاں سے اس کا پتا اور جو شاخ نکلتا ہے، تو اس طرح یہ شکل بھی بن جائے گی اور آہستہ آہستہ اس کو ہم دوبارہ سا دوسری لکیر بھی لگا دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ٹک لگا دیں گے تاکہ یہ بھی مکمل ہو جائے اور یہ مزید اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 یہ گہرائی ہو جائے گی 6.5 8 9 10 11 یہاں سے آخر جو ہا ہے اس کو ہم کش والی ہا جو ہے وہ یہاں سے مکمل کر دیتے ہیں۔ آخر میں تقریباً ایک قط نیچے ہوگی اور یہاں سے قلم کو لمبا نہیں پکڑیں گے بلکہ یہاں پہ تھوڑا سا مختصر پکڑ لیں گے اور یہاں سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں سے دبا دیں گے، یہ نہیں کہ یہاں گرا دیں گے بلکہ یہاں سے ہم نیچے لگانے کی کوشش کر دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی بتا دیں کہ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو 1 2 3 4 اور 4.5 کے بعد اس کا حصہ یہاں پہ لگے گا اور تقریباً 5 قط زمین کے ساتھ لگے گا، بلکہ زمین سے بھی تھوڑا سا نکل جائے گا۔ آسانی کے لیے یہاں پہ اگر یہاں سے اس کے ساتھ ٹک لگا دے، لکیر لگا دے اور اس پہ ہم سفر کریں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھو یہاں پہ اس کے بعد زمین کے ساتھ لگے گا اور قلم کو ہم پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ قلم کا رخ بھی بدلتا جا رہا ہے اور اوپر بھی ہم جا رہے ہیں۔ جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے تو یہ ہم پھر یہاں پہ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اس طرح بنا دیں گے کہ نیچے یہاں پہ کٹ لگا دیں گے اور اس سے تقریباً ایک قط اس طرح لکیر نکال دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کو ملا دیں گے اور یہ لکیر سیدھی ہوگی، ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ ہمیں جو اس میں ٹیڑھا پن نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے ٹیڑھا پن نظر آتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ والا علاقہ ملایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اس کو اندر سے تھوڑا سا گول بنا دیا ہے۔ اگر معمولی سی گولائی آ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ یہ لکیر سیدھی ہے، گول نہیں ہے اور یہ ہم نے ہا بنا دیا ہے۔ یہ پھر نصف قلم کے ساتھ اس کی ہا بنا دیتے ہیں اور اس کی سیدھ میں اس کا نقطہ بنا دیتے ہیں اور وہ بھی کرسی کی لکیر کے ساتھ سلیب کی شکل میں ہم اس کا نقطہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی پیمائش 2 قط ہوگی اور اس کی پیمائش 1.5 قط ہوگی اور اس میں تخم کدو اور اس میں کھیرا یا بادرنگ کے تخم کی مانند شکل آ جائے گی۔ اگر اس میں یہ شکل نہیں لگتی ہے اور نہیں بن رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا جو ہا ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کٹ پین کے ساتھ ہو یا مارکر کے ساتھ اس میں یہ طریقہ نہیں کہ اس کو یہاں پہ بلکہ اس پہ زیادہ پریکٹس کر لے اور قلم پہ جہاں پہ لفظ باریک ہوتا ہے تو قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا استعمال کر دیں اور وقفے وقفے سے اس پہ پریکٹس کر لے تاکہ اس پہ عادت پڑ جائے۔ چاہے کٹ پین کے ساتھ ہے یا بال پین کے ساتھ ہے، بس اس پہ زیادہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے یہ بنا دیں گے اور پھر یہ والا یہ مربع نما شکل بنا دیں گے اور پھر اسی کے ساتھ ہی 2 چشمی ہا بنا دیں گے اور یہ نیچے آ جائیں گے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں۔ بال پین کے ساتھ ہو وہ بھی اسی طریقے پہ ہیں، البتہ یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ
یہ ٹائٹ ہوتا ہے چونکہ یہ دیکھیں آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. سو آپ کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.